الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد أنت وحده لا شريك له وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الرؤوف الرحيم صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم والحمد لله رب العالمين. اللہ پاک جل جلالہ جل شانہ کے بے شمار کرم و احسان اور حضور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے انتہا کرم و عنایات کہ آج جوڑ کے سرزمین پر آج کی رات میں یہ ہمیں اللہ کے فضل سے حضور کی نگاہ رحمت کے صدقے میں یہ محفل پاک نصیب ہوئی اور جس میں ہم بیٹھ کر کے برکتیں رحمتیں حاصل کر رہے ہیں. تمام حاضرین کو اس مبارک پاک مجلس کی آنے والے ہمارے علماء کرام تمام سامعین سب کو مبارکباد اور بالخصوص ان جماعت والوں کو مبارکباد ہے جنہوں نے ماشاءاللہ یہ مجلس پاک منعقد کی اہتمام کیا علماء کرام کو واعظ و خطاب کے لیے مدعو کیا دعوت دی منگوایا نعت خوان حضرات وہ بھی آپ کی اس محفل میں ماشاءاللہ آئے نعت خوانی ہوئی اور سارے کے علماء نے ہمارے بیان کیا ہوگا جو آپ لوگوں نے ماشاءاللہ ان بیانات کو آپ نے سنا ہوگا. تو ان جماعت والوں نے ان بستی والوں نے کمیٹی والوں نے اتنی محنت سے یہ کام کیا. اللہ تعالیٰ جل شانہ اولاً ان کی خدمت کو اللہ قبول فرمائے ان کے خیر کو اللہ قبول فرمائے اور اسی خوشی میں ان حضراتوں کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد ہے. اللہ پاک جل شانہ ہمارا آپ کا آنا بیٹھنا سننا سنانا
اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ زیادہ وقت کو واعظ خطاب نہیں کرنا ہے، بس یہ آپ حضراتوں کو اس محفل کی خوشی میں مبارکباد پیش کرنی ہے، اور یہاں کے جو بھی مدرس ہیں، علماء ہیں، جنہوں نے کوشش کی، ماشاءاللہ ان کو بھی مبارکباد الگ تھلگ پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اور مزید ان کو جذب دین عطا فرمائے۔ ابھی آپ بیان سن رہے تھے تو ایک بیان تھا یہ جو آپ لوگ کو احساس ہو رہا تھا کہ بھی ہمیں کیسے ہونا چاہیے، تو ہمیں اس دنیا میں کیسے رہنا چاہیے۔ ادھر ادھر بھٹکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی ہم کافی اچھے لوگ ہمارے پاس وہاں پردھان صاحب کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے یہاں آنے سے پہلے، تو یہی بات چلی تھی کہ ہم ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، یا ہم کتنے سمجھو کہ خم خاکلی بھٹکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھٹکنے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں ایک ایسی راہ عطا فرما دی ہے، اس کو بندے سمجھ لیں اور اس کو مضبوط کر لیں تو انشاءاللہ تعالی دنیا کی زندگی میں کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور وہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارک یہ ہے، علماء کرام جانتے ہیں، آپ کو جنوانا محض مراد ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ صحابی کن نجوم، بارہ سنا ہوگا، ترجمہ سنا ہوگا، معنی حقیقتیں سنی ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جتنے میرے صحابہ کرام ہیں، میرے صحابی، وہ سب کے سب ہدایت کے تارے ہیں۔ کس کے تارے ہیں؟ ہدایت کے تارے ہیں۔ ان میں سے کسی کی بھی تم نے تابعداری کر لی، ان کے فرمان عالی شان کو مان لیا، ان میں سے کسی کی بھی آپ نے اتباع کر دی، ان میں سے کسی کی بھی آپ نے تقلید کر دی، تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کبھی نہیں بھٹک سکتے، تم کبھی نہیں بھٹک سکتے۔ اور پھر کیوں بھٹکتے؟ پھر بھٹکتے کیوں ہیں؟ بھٹکتے اس لیے کہ حدیث شریف کا ہم نے نچوڑ سنا نہیں، سمجھا نہیں، اور جو آیا انگلی پکڑ لی چلے گئے، وہ مول آیا اس کی بھی چلے گا، یہ مول اس کی بھی چلے گا۔ لیکن حضور علیہ السلام کی مبارک پاک حدیث، اور نمبر 2 کی بات قرآن کے لحاظ سے، قرآن کے لحاظ سے ہمارے لیے کوئی راہ ہدایت کا کوئی راستہ ہے نا؟ اللہ پاک جل جلالہ جل شانہ فرماتا ہے، کوئی قانون اگر اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے، پسند ہے، جس پر ہمیں چل کر کے کامیاب ہونا ہے، تو رب فرماتا ہے کہ وہ دین اسلام ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ دین اسلام۔ اب بات رہی یہاں حضور علیہ السلام کی پاک شریعت کی۔ یار آپ پہلے شریعت کو سمجھ لو۔ شریعت کوئی ہتھیلی کی گہرائی جتنی شریعت نہیں ہے جو سمجھ لے آؤ، اتنی ہے بس۔ یا مسجد کے اندر کا حصہ جو ہے بھی، کوئی مسجد 50 فٹ کی ہوگی، 50 بائی 35 کی ہوگی، کوئی 60 بائی 35 کی ہوگی، کوئی بڑی ہوگی، کوئی 100 بائی 100 کی ہوگی، ہوگی، اس میں شک نہیں ہے۔ لیکن دین کوئی مسجد کے دائرے کے حساب سے نہیں ہے،
دین شریعت ہمیں سمجھنا ہو تو یہ تو دائرہ نہیں ہے مسجد میں گئے نماز پڑھ لی بس بڑے شریعت والے ہو گئے، نہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث کر لینا جو عام انسان نہ سمجھے، جو عام انسان جاہل بیچارہ نہ سمجھے۔ ایک مقولہ ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، تم کہ اگر کوئی بات کرنی ہے تو سامنے والے کی سمجھداری دیکھو، اور کی سمجھداری کتنی ہے پھر کلام کرو۔ وکیل لوگ جو ہوتے ہیں وہ ماجسٹر کے آگے جب دیکھتے ہیں وہ بھی وکیل بھی ان کی کیفیت دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی کیفیت کا آدمی ہے بھائی سامنے جسے ہمیں بحث کرنی ہے، تو اس حیثیت سے بحث کرتے ہیں۔ وکیل بھی کرتے نہیں کرتے، کوئی وکیل ہے یا نہیں کرتے، اس حیثیت سے سامنے والے آدمی کے حساب سے بات کریں۔ تو شریعت کو آگے رکھ کر کے بیچارے جاہلوں کو، ان پڑھ کو چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں الجھا دینا، تو اگر گہرائی میں دیکھیں تو یہ دانائی نہیں ہے، یہ امانت داری نہیں ہے، یہ خیانت ہے۔ ایمانداری نے خیانت میں سمجھتے ہیں نا، یہ اپنے پاس کوئی رکھے کوئی امانت کو ہڑپ کر جائے، یہ خیانت ہوئی۔ مگر یہ تو اللہ اس کے رسول کی امانت ہے ہمارے پاس، اس میں اگر ہم خیانت کر لیں تو ہم جیسا خائن کو، ہم جیسا کو خیانت خور کو دنیا میں، اللہ تعالیٰ پناہ رکھے۔ ہمیں اگر دین سکھانا مقصد ہو، دین سکھانا ہمیں اگر مراد ہو، تو ان باتیں چھوٹی موٹی باتوں کو آگے لا کر کے کسی کو الجھا دینا، اور وہ بیچارہ الجھ جائے کہ میں کیا کروں، ادھر جاؤں تو ادھر جاؤں، وہ تو الجھا بیچارہ، اب وہ فیصلہ اس کا کون کرے گا؟ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایسا لامتناہی سمندر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے سمجھنے کے لیے۔ دریا میں کوئی بیچارہ کبھی دیکھا نہیں ہو، دریا کنارے چلا گیا اور پانی دیکھا، تھوڑا اندر چلا، پانی اس کو گھٹنے تک ہوا، دل میں خیال ہے سمندر اتنا ہی ہے بس۔ دل میں خیال ہوا کہ تھوڑا آگے بڑھوں، بڑھا آگے بڑھا تو اتنا پانی ہوا، سمجھ رہے ہو بات؟ نیند تو نہیں آ رہی ہے نا؟ اچھا اتنا پانی ہوا کمر تک، خیال بدل گیا، بدلا تو کہا گیا وہ گھٹنے والا جو پانی تھا وہ دریا نہیں تھا، تو یہ دریا، اتنا نہ پانی دریا ہی ہے۔ خیال آیا کہ چلو آگے تھوڑا اور بڑھ لوں، یہاں تک پہنچا گلے تک، وہ اگلی والی منزل بھول گیا، یہ دریا تو یہ ہے جو یہاں تک پانی آیا ہے، تھوڑا اور آگے بڑھا تو ڈوبنے لگا۔ تب سمجھ میں آئی کہ بھی یہاں تو پانی دریا، اس کا تو مسئلہ کوئی آتا ہی نہیں، تو آگے جاؤں گا تو مسئلہ خطرناک ہو جائے گا، تو بھی دریا تو اور آگے، دریا تو اور آگے۔ دین اسلام اور شریعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمجھنے کے لیے اور شریعت اتنی معمولی چیز تھوڑی ہے جو چھوٹے موٹے باتوں پر ہم جو ہے بحث کر کے بیٹھ جائیں اور الجھال دیں، معاملہ کر دیں کسی کے مثلا مذہب اسلام کے تعلق سے ان کو کام کا ذہن خراب ہو جائے، اچھا تو نہیں ہے، عقل مندی کا تو کام نہیں ہے، دیانتداری کا کام نہیں ہے یہ۔ اچھا مثال کے طور پر ابھی مولانا صاحب عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بات کر رہے تھے، سنا آپ نے؟ سیدنا حسن بصری ولایت کے بڑے امام تھے، وہ ان کے حوالے سے بات کر رہے تھے، وہ تحقیق کے لیے انہیں کتنی تحقیق کی بلا، تحقیق کے لیے کہ بھئی ایک بات صحیح ہے غلط ہے، خواب تھا تو خواب کو صحیح کرنے کے لیے نہ معلوم وہ کتنی تحقیق پر اتر گئے ہو۔
لاسٹ میں سنا تو ایسی باتوں میں الجھا دینا کسی کو. ابھی سوال آیا ابھی اسی میں موبائل میں کہ شب میں برات جو ہے شعبان مہینے کی آتی ہے 15 تاریخ کو، تو دنیا اس میں روحوں کو بخش آتی ہے، قرآن ہے، کھانا کھلانا ہے غریبوں فاتح دے کے. تو کیا وہ اس سال سوال پہنچتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، آپ کو پوچھتا ہوں، یہ سوال ہے. سوال کرنے والوں کو کیا معلوم نہیں ہے؟ مثال کیا بیٹھ جاؤ میرے سن لو پہلے. تو اس لیے ایصال ثواب تو الحمدللہ مذہب اہل سنت جماعت اور شریعت مطہرہ میں مستحب ہے، جائز ہے، کوئی حرام کہ مکروہ کی ایسی کوئی بیجا چیز نہیں ہے. صحابی رسول نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ مجھے ایسا کوئی عمل بتائیے کہ دنیا میں ایسا کو کام کروں جس کو میری والدہ کو ہمیشہ کے لیے ثواب ملے. حدیث شریف نہیں ہے کیا؟ یہ کسی مکتبہ فکر کو پوچھ سکتے ہیں، اس میں کوئی کسی کا مسئلہ نہیں ہے. کسی بھی مکتبہ فکر حضور نے کیا فرمایا کہ آپ کنواں کھدوا کے اور اس کے پانی کو عام کر دو، آپ جو آئے پیے والدہ کو ہمیشہ جب تک جاری رہے گا ثواب ملتا رہے گا. یہ تو میرا تو کلام ہے. حضور علیہ السلام اور صحابی رسول ہیں، دو ہی ہیں. وہ پوچھ رہے ہیں نا، حضور جواب دے رہے ہیں. مجھ جیسا کہ آپ جیسا ہوتا تو کوئی اعتبار کرتا. حضور علیہ السلام کی ذات ہے اور سامنے پوچھنے والے صحابی رسول. اللہ مشکاہ شریف کی حدیث پاک کسی نے نہیں پڑھی کہ ہر مکتبہ فکر میں پڑھائی جاتی. دیکھو مجھے کوئی دلیل بازی کہ کوئی بس مباحثہ کسی سے نہیں کرنا ہے، میری عادت بھی نہیں ہے. اللہ کے فضل سے میں اپنے دائرے میں فقط بولنے والا بندہ ہوں. اگر کسی کو سوال جواب کرنا ہے تو یہ محفلیں یہ جو ہے نا، یہ سوال کا جواب کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے. آپ اچھی طرح آؤ، محبت سے آؤ، الحمدللہ کوئی تکلیف نہیں ہے ہمیں انشاءاللہ. نہ سوال کرنے والے سے ہمیں تکلیف ہے، نہ جواب دینے سے کوئی تکلیف ہے. انشاءاللہ ہمارے ذہن و فکر میں شریعت مطہرہ کے موجب کوئی مسئلہ ہوگا تو انشاءاللہ پیش کریں گے، اور اگر نہیں آیا ذہن میں حاضر تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو وقت دیں گے بھی فلاں وقت میں آپ کو اس کا جواب مل جائے گا انشاءاللہ. ہمارے پاس کوئی ضد مسئلہ نہیں ہے، شانتی والا بس. کسی کو اللہ کرے سمجھ آ جائے بس، یہ مسئلہ ہے. اور یہ میرے بھائی جان اٹھے تو میں نے ان کو بٹھایا اس لیے کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے، سنیں تھوڑا سا، سب سن رہے ہیں تو اس میں ڈسٹرب ہو جائے، اس لیے میں نے ان کو محبت سے کہا کہ تھوڑا بیٹھ جاؤ انشاءاللہ. ان کا سوال جو بھی ہوگا انشاءاللہ. تو ایصال ثواب تو الحمدللہ حق ہے، اچھا ہے. ان کے علاوہ حضور آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک پاک احادیث کریمہ کے روح سے کئی ذخیرے پڑے ہیں، کو کھول کے دیکھے سمجھے تب نے. میں نے آپ کو کہا کہ یہ تو شریعت، یہ پاک دین، یہ تو بحر عمیق ہے، اتنا دریا گہرا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو جواب دوں کہ ایک دریا ہے. کسی نے کہہ دیا کہ بھی دریا میں فلانی جگہ جو دریا ہے نا، اس کی فلانے احاطے میں موتی نکلتے ہیں. کیا نکلتے ہیں؟ موتی نکلتا، 1.25 لاکھ کا ایک موتی نکلتا ہے، سیپیں نکلتی ہیں. کوئی بیچارہ بغیر وہ تیراک کے بغیر تھا، سم ہو گیا ہیرے ملیں گے، چلا گیا دریا کے کنارے پر. اور اس کو احاطہ کسی نے بتا دیا کہ اس احاطے میں وہ چلا گیا. وہ تو سیپیں جو ہوتی ہیں موتی کی، وہ تو ایک بہت بڑے گہرے دریا میں نیچے ہوتی ہیں. ان کو حاصل کرنا ہر ایک کا کام نہیں ہے. یہ اس میں تیراک چاہیے، سمجھدار چاہیے. ہر قسم کا مسئلہ جو ہے تیراکی کا، دریا کا، تالاب کا الگ الگ ہوتا ہے.
اگر وہ بغیر جانکاری کے چلا جائے گا تو حال کیا ہوگا؟ بیچارہ ڈوب جائے گا، موتی تو موتی جگہ پر ہے۔ صحیح نہیں؟ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، حضور کی احادیث کریمہ کو، قرآن کی آیتوں کو اگر سمجھنا ہے نا تو محدثین، مفسرین اور ساتھ ساتھ میں مجتہدین حضرات سے سمجھنا ہوگا، جو یہ بڑے تیراک ہیں۔ یہ اس علم میں، علم شریعت کے، علم حدیث کے، علم تفسیر کے بڑے تیراک ہیں یہ۔ تو یہ چیزیں ہمیں علماء ربانیہ و مجتہدین کی بغیر ہمیں سمجھ میں بہت مشکل ہے یہ۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں بس فقط اتنا ہے جو اللہ اس کے رسول نے جو حکم فرمایا اسے مان لینا ہے، اور جن باتوں سے ہمیں روکا ہے اسے رک جانا ہے۔ صحیح ہے؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ شب برات ہو چاہے شب قدر ہو، رمضان المبارک کی ہر گھڑی ہو چاہے 12 مہینے کی کوئی بھی گھڑی ہو، اس میں اگر ہم قرآن پڑھ کر کے، کچھ نیکیاں کر کے، درود کا وظیفہ کر کے، بلائی کر کے، کچھ بھی کریں تو حسن نیت کے ساتھ اگر ہم کر رہے ہیں نیکیاں، یہ بلائی، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فضل سے جو بھی جس کو بھی ہم ایصال ثواب کرتے ہیں یقیناً ان کو ثواب پہنچتا ہے، اور قبر میں اگر عذاب ہوتا ہو تو اللہ تعالیٰ ان کلام ربانی کی برکت سے، درود پاک کی برکت سے، کھانا پینا غریب مسکینوں کو جو ہم نے دیا، جو اس کا اجر ملے وہ اس کو پہنچا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ عذاب بھی ہلکا فرما دیتا ہے۔ کوئی شک کی بات نہیں ہے یہ۔ سرکار سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں لوگ کہیں وہ بزرگوں کی اولیاءوں کی بات ہے، کس کی سناؤ بتاؤ؟ مہاراجوں کی سناؤ میں؟ پنڈتوں کی سناؤ؟ جو صاحب شریعت ہیں الحمدللہ، جنہوں نے شریعت کو سمجھا، اسلام کو سمجھا، ان بزرگوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، ان کے بغیر تو ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ شریعت کو معمولی چیز تھوڑی ہے۔ شریعت تو انہوں نے سمجھا۔ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک جوان آیا ہے، بہت غم میں، فکر میں، حضرت کی بارگاہ میں بیٹھ گئے محفل شریف میں۔ حضرت نے جان لیا کہ اس کو کچھ تکلیف ہے۔ فرمایا بیٹا کیا غم ہے تجھے؟ حضور میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں آج قبر پہ گیا تو عذاب ہو رہا تھا۔ کیا ہو رہا تھا؟ اب کوئی سوال کر دے کہ یا قبر میں عذاب کس نے دیکھا؟ قبر میں عذاب تو آپ نے، ہم نے نہیں دیکھا، وہ ہماری نظر نہیں ہے۔ اللہ کے نیک محبوب بندے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں فرش پر، اور نظر ہوتی ہے عرش پر۔ کوئی بھی مکتبہ فکر کا بندہ، علماء عالم، کوئی بھی مصنوی مولانا روم کی مصنوی کو رد کر دیں، یہ جھوٹ ہے، غلط ہے، مولانا روم نے جو لکھا ہے وہ غلط ہے۔ کوئی تو کہے کہ غلط ہے، یہ اس بکواس کی ہے مولانا روم۔ مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عاشق رسول، ان کے مبارک پاک بیان کو دیکھیں گے، پڑھیں گے تو ایسا کوئی ہے بیان کرنے والا بھی یہ بکواس ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں شرح جامی کو نکال دو مکتب سے، درس نظامی سے۔ میں ہر مکتبہ فکر سے عرض کروں گا اگر اس مسئلے میں ہو تو شرح جامی کو نکال دو۔ شرح جامی تو مولانا جامی نے لکھی ہے، عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، نکال دو ان کو۔ کیوں؟ تو انہوں نے دوسرے کئی کتابوں میں وغیرہ میں کئی بکواس کی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، تو یہ کتاب بھی صحیح نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔
بہت سنجیدگی سے مسئلہ کرنا پڑتا ہے، سکون سے سوال کی جاتے ہیں، سکون سے سوال کے جواب سنے جاتے ہیں، اسی سے ہماری اصلاح ہوتی ہے۔ من میں سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70,000 کلمے شریف پڑھے ہوئے تھے حضرت، وہ حدیث پاک میں بڑے اولیاء بھی تھے، محدث بھی تھے، تو راویوں کے حساب سے حدیث اصل ضعیف نہیں ہوتی، حدیث اصل ضعیف نہیں ہوتی، راویوں کے حساب سے وہ روایت کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ اس میں کچھ ضعف ہوتا ہے تو وہ حدیث جو ہے اس کو ضعیف، حسن، یہ اس کی قسم میں دی جاتی ہے حدیث کے اصول کے اعتبار سے۔ تو حضرت کو دل میں آیا کہ یا اس کی راوی ایک دو ضعیف ہیں تو حدیث کی اصلاح بھی ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی، وہ اس بیچارے کا کام بن جائے گا، اس کا کام بن جائے گا۔ حضرت من میں کیا مولا کریم یہ 70,000 کلمے شریف جو میں نے پڑھے ہیں، اس بیچارے نوجوان کی والدہ کی روح کو میں نے بخش دیا۔ یا اولیاء کیا جاہل تھے؟ اولیاء کرام کا کوئی دنیا میں مجھے کوئی ایسی کوئی رپورٹ دے کہ فلانا جاہل اولیاء تھا۔ اولیاء جاہل کبھی اولیاء بنا ہے؟ میں پوچھتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں، میں جاہلوں سے پوچھتا ہوں، آپ جاہلوں سے، جاہل کبھی اولیاء بنتا ہے؟ کبھی نہیں بنتا، نہیں سنا آپ نے، سنا آپ نے علماء کرام کسی مکتبہ فکر والا کو کہہ دے کہ بھی فلانا جاہل تھا وہ ولی بن گیا؟ ہاں ایک بات ہے، کسی محبوب بندے نے نظر کر دی، اس کا قلب جو روشن ہو گیا، علم بھی آ گیا، تو بے شک وہ عالم بن سکتا ہے، اس کی وہ بات الگ ہے، وہ بات الگ ہے۔ تو قرآن میں ایک جگہ پہ کہ الذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، اللہ پاک جل شانہ کی باتوں کو، قرآن کو، حضور کی شریعت کو جس نے مان لیا، جان لیا، اور حضور کی دہلیز پر جس نے اپنے دل کو جھکا دیا، اللہ فرماتا ہے کہ میرے نگاہ قدرت میں تو متقی پرہیزگار وہی بندہ ہے۔ تو اس کو نکال دو یا قرآن سے، اس آیت کو نکال دو، کیوں رکھیے؟ نکالے کون؟ اللہ پاک قدرت نے اس کو نازل کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، کون اس کو نکالے؟ کوئی نکال سکتا ہے، قرآن ہے نا۔ اب آگے تو بہت سارا بیان ہے، زیادہ بیان مجھے نہیں کرنا ہے۔ تو تھوڑی دیر ہوئی تو وہ بندہ، وہ بھی جنید بغدادی کی صحبت کا فیض یاب تھا، تھوڑی دیر ہوئی تو وہ مسکرانے لگا۔ دیکھو ہماری دد کتھا تھوڑی ہے کہ بھی بس دانت کتھا کر رہے ہیں، نہیں، ریاض الصالحین ایک کتاب ہے، نام ہی ریاض الصالحین، علامہ اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دیکھو بلا ہر مکتبہ فکر اس کو پڑھتا ہے، ریاض الصالحین ہر مکتبہ فکر میں پڑھاتے بھی ہیں، تصوف کی کتاب ہے، صالحین کا ذکر ہے، حدیث کریمہ کے روح سے حدیثیں بیان کی ہوئی ہے صالحین کے تعلق سے، اولیاء کے تعلق سے پڑھتے ہیں تو خدا ہم کو، آپ کو، سب کو خدا سمجھنے کی۔ مسکرانے لگا۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا بیٹا کیا ہوا؟ کہ حضور، اب وہ کہتا ہے حضور جو آپ نے کلمے بخشے من میں، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کلموں کی برکت سے میری ماں پر عذاب ہلکا فرما دیا۔ اس کو کیا کہیں گے؟ جھوٹ کہیں گے ہم؟ کوئی بھی ذہن میں آئے جھوٹ کہیں گے اس کو؟ کتنی باتوں کو ہم جھوٹ کہیں گے؟ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو، ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ دین کی، شریعت کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
طریقت اور شریعت دونوں